بجٹ پر تحفظات، وزیراعظم اور بلاول بھٹو کی آج ملاقات طے پائی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات متوقع ہے جو وزیراعظم ہاؤس میں ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وفاقی بجٹ پر اپنے تحفظات سے وزیراعظم کو آگاہ کریں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف پی پی چیئرمین کو بجٹ پر اعتماد میں لیں گے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ بلاول بھٹو مختلف اداروں کی نجکاری پر بھی تحفظات رکھتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم حکومت میں وعدے پورے نہ ہونے پر بھی شاکی ہیں۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کو ترقیاتی پروگرام میں رکھے گئے فنڈ سندھ کو نہ ملنے کا بھی شکوہ ہے۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شمولیت اور پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بھی بات چیت کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا میں کہاں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، پیسکو نے تفصیلات جاری کر دی۔ پیسکو حکام کے مطابق صوبے میں پیسکو کے 1300 سے زیادہ فیڈرز ہیں، جن میں سے 156 فیڈرز پر صرف 2 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ 135 فیڈرز 20 سے 30% لاسز میں ہیں، جہاں 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ 96 فیڈرز ایسے ہیں جن پر لاسز 30 سے 40% ہے اور وہاں 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ پیسکو انتظامیہ کا بتانا ہے کہ 143 فیڈرز پر 40 سے 60% تک لاسز ہیں اور وہاں 12 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ 157 فیڈرز پر لاسز 60 سے 80% ہیں اور وہاں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے ہے، جبکہ 159 فیڈرز پر لاسز 80% سے زیادہ ہیں، جس بنا پر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ترجمان پیسکو کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 6 گھنٹے ہے، جبکہ مضافاتی علاقوں میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ الیکشن ٹریبیونلز بنانا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ پہلے بھی لاہور ہائی کورٹ نے انتخابی عمل روکا تھا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ میں 8 الیکشن ٹریبیونلز کی تشکیل سے متعلق الیکشن کمیشن کی اپیل پر سماعت ہوئی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل کی ٹریبیونلز کی تشکیل الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ 1970 سے الیکشن کمیشن ہی الیکشن ٹریبیونلز قائم کرتا آ رہا ہے۔ کیس میں آئین کے آرٹیکل 219 سی کے تشریح کا معاملہ ہے۔ 14 فروری کو الیکشن کمیشن نے ٹریبیونلز کی تشکیل کے لیے تمام ہائی کورٹس کو خطوط لکھے اور ججز کے ناموں کی فہرستیں مانگی۔ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 20 فروری کو 2 ججز کے نام دیے گئے۔ دونوں ججز کو الیکشن ٹریبیونلز کے لیے نوٹیفائی کر دیا گیا۔ 26 اپریل کو مزید 2 ججز کے بطور الیکشن ٹریبیونلز تشکیل دیے گئے۔ 4 ٹریبیونلز کی تشکیل تک کوئی تنازع نہیں ہوا۔ وفاق مریم نواز کو پیسے دے رہا ہے تو ہمیں کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ شوکت یوسفزئی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنہ پور نے دھمکیاں دی ہیں تو وفاق کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ کے شیڈول پر اتفاق ہو جاتا ہے لیکن عمل درآمد نہیں ہوتا۔ قانون آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ جو نظر نہیں آ رہی وابٹا میٹر ریڈر نہیں رکھے گا تو کیا ہم رکھیں گے میٹر ریڈر؟ ان کے لیے میرے ضلع شانگلہ کے حلقے کے 10 یونین کونسل میں صرف 2 میٹر ریڈر ہیں۔ شوکت یوسفزئی کا کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سارا ملبہ صوبائی حکومت پر ڈال دیا جائے۔ خیبر پختونخوا 6300 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے اور ضرورت 2600 میگا واٹ ہے۔ صوبے کو کبھی 1800 کبھی 2000 میگا واٹ بجلی ملتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا کے وفاق کے ذمے 1600 ارب روپے کے بقایا جات ہیں۔ وفاق ہمیں فنڈز قسطوں پر ادا کر دے، ہمیں صوبہ چلانا ہے۔ مریم نواز آئے دن منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہیں، یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وفاق ہی مریم نواز کو پیسے دے رہا ہے تو ہمیں کیوں دیوار سے لگا رہے ہیں؟